ہر ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی خصوصیت وابستہ ہوتی ہے. باب الحوائج تو 5 ہیں. ویسے تو ان کے گھر کے جانور بھی حاجت روا ہوتے ہیں، لیکن من حیث المنصب 5 ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. لیکن اس ذات کا لقب صرف باب الحوائج ہی نہیں، میرے سردار کا ایک اور لقب بھی ہے جو بظاہر ذہن میں رہے، بظاہر کسی بھی معصوم کے ساتھ من حیث اللقب نہیں ملتا، اور وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے قاضی الحاجات. آپ کو قاضی الحاجات کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے قدر، اسی سے تقدیر بنتی ہے، اور ایک ہوتی ہے قضا. جو قضا کے فیصلے کرے وہ ہوتا ہے قاضی. یعقوب اور یوسف میں بڑی حجت کون ہے؟ جناب یعقوب، کیونکہ یوسف پر بھی حجت رہے ہیں، باپ بھی ہیں، علم میں بھی زیادہ ہیں. لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ یعقوب کو حاجت روائی کے لیے یوسف کے کپڑے کا محتاج ہونا پڑا؟ یعنی یوسف کی ذات کا نہیں، یوسف کے کرتے کا، پیرہن کا. آنکھوں سے لگایا، قرآن ہے سورہ یوسف پڑھ لینا، بینائی مل گئی. ایک تو ہمارا بھلا کیا، یوسف کے کرتے کو آنکھوں پہ رکھ کے اس سے شفا مانگ کے ہمارا بھلا کیا کہ کل اگر تم علم کے پھریروں کو آنکھوں سے لگا رہے ہو تو کوئی شرک نہ کہہ سکے. حالانکہ یعقوب نبی ہیں، خدا سے رابطہ ہے، وہی سے مربوط ہیں، پھر بھی یوسف سے نہیں بلکہ حجت کے کپڑے سے شفا لے رہے ہیں. ایک تو یہ. اور دوسرے، جب میں ڈاکٹر صاحب اس کو یعنی تحقیق کے میزان میں تولتا ہوں تو بات یہ سامنے آتی ہے، علماء مفسرین نے لکھا کہ یوسف کے ساتھ بے جرم ایک زیادتی ہوئی تھی، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اپنے سے بڑی حجت کے لیے بھی حاجت روا ہو گئے یوسف. زیادتی کیا ہوئی کہ بے گناہ زندان میں رہے، اس لیے خود سے بڑی حجت کے بھی حاجت روا ہو گئے. تو کیا میرا آج کا باب الحوائج بے گناہ نہیں رہا زندان میں؟ تو اس کو کتنا بڑا حاجت روا ہونا چاہیے، یوسف سے مرتبہ بھی کروڑوں گنا بڑا، تو پھر حاجت روائی کا مقام بھی کروڑوں گنا بڑا ہونا چاہیے. اسی بنیاد پر حالانکہ یوسف کا بھی قضا میں عمل دخل ہے. کئی مرتبہ خود میں نے آپ کو آیت سنائی ہے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہ جو صدیقی صاحب جھوٹا خواب دیکھنے والا، یعنی دیکھا نہیں کچھ، وہیں بیٹھے بٹھائے گھڑ لیا کہ میں نے خواب دیکھا، تو اسے کہا اس کی جگہ پھانسی، تم لٹکو گے، یہ آزاد ہو جائے گا. تو کہا ہے میں نے تو خواب نہیں دیکھا، میں نے تو ایسے کہہ دیا. تو سورہ یوسف کہتی ہے کہ یوسف نے مسکرا کے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اب جو میں نے کہا وہ قضا ہو گئی، اب میرا کہا قضا ہو گئی، تو جو ہے ہی قاضی الحاجات. پھر یوسف یعقوب کا نائب ہے، میرا مولا محمد کا نائب ہے. میرے رسول کی قضا پہ حکمرانی کا انداز کیا ہے؟ اور یہ بھی قرآن سے پوچھیں. سورہ احزاب میں شاید اللہ کہہ رہا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کی قضا کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو اختیار نہیں بدلنے کا. کیا کہہ رہا ہے؟ اذا قضى الله ورسوله، یعنی جہاں اللہ نے اپنے حاکم قضا ہونے کا ذکر کیا وہی رسول کا، یعنی رسول بھی ویسا حاکم قضا ہے جیسے اللہ. اے اللہ تو کیسا حاکم قضا ہے میرے سامنے ان کو بتا. ایک جگہ نہیں قرآن میں، 3 جگہ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں فرمایا اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون. فرمایا جب ہم قضا کا فیصلہ کرتے ہیں کون کہتے ہیں. یہ ہے میرے سرداروں کی سلطنت. تو یہ محمد مصطفیٰ کا نائب بھی ہے، اس کا نائب بھی ہے. میرے اماموں کے ساتھ یہی تو طلسم کبریائی ہے. نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس یہ شرف نہیں، کسی نبی کا نائب اگر ہے تو بس وہ نبی کا نائب ہے، خدا کا نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے ہاں ہے، یعنی علی کے لیے اگر رسول کہے میرا نائب تو ادھر سے آواز آتی ہے میرا بھی تو ہے. تو یہ ان کا منصب قضا ہے. اس بنیاد پر میرا مولا قاضی الحاجات ہے. زمین و زمان وزن ہی کیا رکھتے ہیں جس جملے کا وزن ہے، اور میرے اپنے اسی باب الحوائج کا، اسی قاضی الحاجات کا کہا ہوا ایک جملہ ہے. میرے مولا نے ایک دن فرمایا تھا بے شک علی میرا بابا ہے، میری جد امجد ہیں، مجھ پر واجب ہے علی کو ولی ماننا، لیکن اللہ نے مجھ موسیٰ کاظم کو ایک شرف ایسا بخشا ہے کہ وہ میری جد امجد کے پاس بھی نہیں ہے. ایک شرف ایسا ملا مجھے میرے بابا علی کے پاس بھی نہیں. بولا وہ کیا؟ فرمایا ان الروض لعلی والشوق فی لا تنفعه نبوۃ المرسلین واما الروض علی والشوق فی لا تنفعه ولایۃ علی ابن ابی طالب. فرمایا جو میرے دادا علی میں شک کرے یا اس کے فضائل کو رد کرے اسے نبیوں کی نبوت فائدہ نہیں دیتی، اور جو مجھ موسیٰ کاظم میں شک کرے اسے اسی علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی. علی میں شک کرنے والا، علی کے فضائل کا منکر،
اسے نبوت فائدہ نہیں دیتی. فرمایا جو میرا منکر ہو, جو مجھ میں شک کرے, اسے اسی علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی. حالانکہ علی میں صدیق صاحب, ڈاکٹر صاحب, علی میں شک کرنا کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے. جب مسجد کے کھلے ہوئے دروازے رسول نے بند کروائے اور علی کا دروازہ چھوڑ دیا, ارے میاں اس سے الجھے گا جس کا دروازہ نبوت نے بھی بند نہیں کیا. اس میں لا تعداد علتیں ہیں کہ علی کا دروازہ بند کیوں نہیں ہوا. اس میں کوئی 1 درجن سے زیادہ مختلف مواقع پر میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں, لیکن جو آج بتانے لگا ہوں وہ آج سے پہلے کبھی میں نے مولا موسیٰ کاظم کی قسم زندگی میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں. دروازے بند ہو گئے, مولا کا کھلا رہا. جناب عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا, علی کے بھی چچا, عالم جلال میں آئے. یا رسول اللہ یہ کیا, بچہ ہے اپنا علی, برخوردار ہے, اپنے گھر کا لڑکا ہے, اس کا دروازہ چھوڑ دیا, میرا بند کروا دیا, حتیٰ کہ انگوٹھی کے برابر سراخ تک نہیں رکھنے دیا روشندان کے لیے. رسول کے چہرے پہ صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آ گئی. یاد رکھ عباس, ان علی انفرد عن الخلق فی البیتوتة علی فراش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فافردہ سبحانہ دونہم بسلوکہ فمسجدہ. یا اما رسول اللہ لو رأیت علیاً وعظیم منزلته عند رب العالمین وشریفہ محلہ عند ملائکتہ المقربین وعظیم شانہ فی اعلی علیین لاستقللت ما تراہ. یا اما رسول اللہ ایاک وان تجد له فی نفسک مکروہا فتصیر کاخیک ابی لہب فانکما شقیقان. یا اما رسول اللہ لو ابغض علی اہل السماوات والارضین لاہلکہم اللہ. یا اما رسول اللہ لو ابغض علی اہل السماوات والارض لاہلکہم اللہ. لو ابغضہ الکفار اجمعون لاصابہم اللہ عن محبتہ بالخاتمۃ المحمودۃ بان یوفقہم للایمان. یا اما رسول اللہ ان شان علی جلیل ان حول علی جلیل ان وزن علی ثقیل. رسول فرماتے اور دیکھو ہر جملے کے بعد رسول فرماتے ہیں یا اما رسول اللہ, یا اما رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے چچا, اے اللہ کے رسول کے چچا, اے اللہ کے رسول کے چچا. یہ ہر فکرے کے ساتھ کیوں دہرا رہا ہے رسول؟ ہم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے کہ اگر علی کے بارے میں شک رسول کے چچا کے دل میں بھی ہو تو معافی نہیں ہے. فرمایا دیکھو اور کیا عجیب و غریب وجہ بیان کی ہے رسول نے. حالانکہ جو علت بھی ہے علی کے دروازہ بند نہ کرنے کی وہ ساری حق ہیں, ان میں ایک اپنے چچا سے بیان فرما رہے ہیں رسول. فرماتے انفرد علی فی البیتوتة علی فراش محمد صلی اللہ علیہ وسلم فافردہ سبحانہ بسلوکہ دونہم فی مسجدہ. فرمایا پوری کائنات میں صرف علی ہی تو تھا جو شب ہجرت میرا صدقہ بن کے میرے بستر پہ سویا. علی نے کہا میں تیرا صدقہ, اللہ نے کہا یا علی مسجد تیرا صدقہ. فرمایا اس لیے اللہ نے علی کا دروازہ بند نہیں کروایا. یہ بہت بڑی بات نظر آ رہی ہے یا اما رسول اللہ, اللہ کے رسول کے چچا. تجھے یہ بڑا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کا در بند ہے, بس نبی اور علی کا بند نہیں کیا گیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں. لو رأیت علی وعظیم منزلتہ عند رب العالمین, اگر تو عالمین کے پروردگار کے پہلو میں علی کو دیکھ لے, اگر تو علی کو پروردگار عالمین کے قرب میں اس کے پہلو میں دیکھ لے, یا علی کی اللہ کی نگاہ میں عظیم منزلت کو دیکھ لے, والشریف محلہ عند ملائکتہ المقربین, یا تو ملائکہ مقربین کی نظر میں علی کے مقام کی شرافت کو دیکھ لے. یہ جو رسول بار بار کہہ رہے ہیں اگر تو دیکھ لے, اگر تو دیکھ لے, اگر تو, اس کا مطلب ہے حضرت عباس نے نہیں دیکھا. اور جس علی کے مقام کو خود علی کا چچا نہیں دیکھ سکا, کسی کا بچہ کا دیکھ. وہ عظیم شانہ فی اعلی علیین, یا تو اعلی علیین میں علی کے مقام کی عظمت کو دیکھ لے, شان کو دیکھ لے. لاستقللت ما تراہ منہا, تو یہ چیز تو تمہیں قلیل ترین نظر آئے گی. آگے فرمایا یا اما رسول اللہ ایاک وان تجد لہ فی قلبک مکروہا فتصیر کاخیک ابی لہب فانکما شقیق. فرمایا رسول کے چچا خبردار, علی کے بارے میں اتنا سا بھی دل میں شک نہ لانا, ورنہ اپنے بھائی ابو لہب جیسے ہو جاؤ گے. اور پھر تجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے, فانکما شقیقان, تم یک مادر بھائی ہو, تم دونوں کی ماں ایک ہے. ڈر یعنی بتا دیا رسول نے ابو لہب کون ہے, منکر نبوت, منکر محمدیت, بتا دیا علی کا منکر بھی ایسا ہے جیسے میرا منکر. اور اٹھانا کیا فرما رہا ہے رسول, کہے یا اما رسول اللہ, اللہ کے رسول کے چچا جان. تو علی کو سمجھتا کیا ہے, لو ابغضہ اہل السماوات والارضین لاہلکہم اللہ ولو احبہ الکفار اجمعون لاصابہم اللہ عن محبتہ بالخاتمۃ المحمودۃ بان یوفقہم للایمان. فرمایا اگر ساتوں آسمانوں والے اور ساتوں زمینوں والے مل کر علی سے بغض رکھیں, اللہ لمحے میں سب کو ہلاک کر دے گا. چلے جی زمین کو تو رہنے دیتے ہیں, آسمانوں پہ تو معصوم رہتے ہیں, آسمانوں پہ تو ملک مقرب رہتے ہیں, آسمانوں پہ تو فرشتے رہتے ہیں. اگر علی سے بغض رکھیں, رسول فرماتے ہیں چٹکی میں ہلاک کر دے. لیکن وہ جملہ یہ ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کل تک بھی نعرے لگاؤ گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنا بڑا شہنشاہ ہے میرا مولا جلی کی نظر میں. فرمایا ولو احبہ الکفار اجمعون, اور اگر سارے کافر مل کر علی سے محبت کر لیں, مجھ سے بے شک نہ کریں, اللہ سے بے شک نہ کریں,
ला साबहुम अल्लाह व मोहब्बती, अल्लाह कुफार को अली की मोहब्बत का सिला देगा। अब्बास हैरान होकर कहता है कुफारों का सिला क्या? फरमाया बिल खातिमतिल महमूदत, उनका खात्मा खैर पे होगा। कैसे? फरमाया बिअन युवफ़िक़हुम लिल ईमान, अली की मोहब्बत के सदके में अल्लाह उन्हें ईमान की हिदायत करेगा कि अली के सदके मोमिन होकर मरो। और आखिर में फरमाते हैं रसूल या अम्मा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चचा जान, इन्ना शान अलीयन अज़ीमुन, इन्ना हौला अलीयन जलीलुन, इन्ना वज़न अलीयन सकीलुन। ऐ अल्लाह के रसूल के चचा, अली की शान अजीम है, अली हर हालत में जलील है। अब जो हर हालत में जलील हो, मैंने क्या कहा? जो हर हालत में जलील हो, उसके बच्चों की पैदाइश को अपने इस तरह वही समझता है जो बस जलील हो। इन्ना हौला अलीयन जलीलुन, अली हर हालत में जलील है। इन्ना वज़न अलीयन सकीलुन, अली का वजन बड़ा भारी है। तो ये है अली के इनकार और इकरार की कहानी जो तुमने सुनी। और मेरा मौला काज़िम कह रहा है जो मेरा मुनकिर है, जो फरमाते मेरा मुनकर है, उसे अली की विलायत फायदा नहीं देती। हर बाब हवाइज से उसकी वुसअत के मुताबिक मांगना है भाई मेरे। अतवस्सुल बिहिम बिदून मारिफतन बिहिम मसलुल जिहाद बिदून सिलाहिन, इनकी मारिफत के बगैर इनसे तवस्सुल करना ऐसे ही है जैसे हथियार के बगैर जिहाद करना। पहले पहचानो फिर मांगो, क्योंकि ये पता तो होना चाहिए कि इनसे लिया क्या जा सकता है। ये जो फरमान है मौला अली का भी है, इसी आज वाली मजलिस के सरदार का भी है, इसके बेटे मौला रिजा का भी है कि बिना और फल्ला बिना उबैदुल्लाह लौला नामा और फल्ला लौला नामा उबैदुल्लाह, हमारे जरिए वो पहचाना गया, हमारी वजह से उसकी इबादत हुई। हम ना होते पहचाना ना जाता, हम ना होते उसकी इबादत ना होती। इस पर ईमान है? यानी हमें अल्लाह इनके जरिए मिला। कितनी बड़ी जहालत की बात है, जो खुदा दे सकते हैं वो खुदा ही नहीं दे सकते। मुसैयब जो दारोगा जिंदान था मगर अंदर से मोमिन था, इसे मेरे मौला ने बुलाया। जी सरकार, इन्नी राहिलुन इलल मदीना, मैं कुछ देर मदीने जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर मदीने जाना चाहता हूँ। मौला मेरे बस चले तो अपनी करोड़ जिंदगियां दे के मैं आपको आजाद कर दूं। आप जानते नहीं मैं भी जालिम का मुलाजिम हूं। और मैंने तुमसे रिहाई मांगी कब है? मैंने तो तुम्हें खबर दी है कि मैं जा रहा हूं और एक साथ के बाद आऊंगा, मुझे गायब देख के परेशान ना हो जाना। मगर मौला ये फिर ये आपकी हथकड़ियां बेड़ियां तोक वगैरह, ये मेरे पास तो चाबी नहीं है, मैं तो खोल ही नहीं सकता। फिर मैंने तुमसे कहा कि आप यहां जो लफ्ज मेरे मौला ने इस्तेमाल किया, फरमाया मुसय्यब ज़ाफ़ा यक़ीनुका फिल्लाह फीना, ऐ मुसय्यब अल्लाह के बारे में और हमारे बारे में तेरा यकीन कितना ज़ईफ है। यानी अपने आप को खुदा के साथ शामिल किया, कितना ज़ईफ यकीन है। मैंने तुम्हें इतला दिया घबराना जाना, मैं जा रहा हूं, एक साथ के बाद आ जाऊंगा। मुसय्यब कहता है मुझे सरकार की इमामत की कसम, मैंने देखा जंजीर अलग पड़े थे, सरकार नहीं है। मैं दिल में कह रहा हूं वादुहु हक़्क़ुन, वादा हक है मेरे इमाम का, आएगा जरूर। लेकिन अल्लाह मेरे मौला के आने से पहले कहीं हारून ना आ जाए, वरना मैं तो गया काम से, मुझे बर्बाद डालेगा। मुसय्यब कहता है फमा बाद साअतिन रायतुल जुदराउन वल उबनियत खर्रत सुज्जदन, अचानक मैंने देखा सारी दीवारें सारी इमारतें सजदे में गिर पड़ी थी। मैंने देखा तो मेरा मौला आ गया था। दीवारें सजदे में, इमारतें सजदे में। अल्लाह जाने क्या डॉक्टर साहब क्या बदनसीबी है जिसे दीवार तो पहचाने और औलाद आदम ना पहचाने। फिर मेरे मौला काज़िम ने अपने आप को मिसाल अली से दी है, तशबीह उधर की थी, अली को भी दीवारें बहुत पहचानती थी। मेरे मौला आ गया आप? हाँ आ गया। तो वसीयत वगैरह कर रही थी? अच्छा मेरे मौला रिजा को? हाँ। ऐना को हुआ? कहाँ है वो? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया शाहिदुन शाहिदुन गैर बईदिन हाज़िरुन गैर गायबिन यस्माउ व यरा। फरमाया हमें और तुम्हें देख रहा है। शाहिदुन मुझे भी देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है। गैर बईदिन दूर नहीं है, हाज़िरुन गैर गायबिन वो यही हाजिर है, गायब नहीं है। यस्माउ यरा सुन भी रहा है, देख भी रहा है। या मौला या इलैहि कसत्ता, मौला आप गए भी सरकार रिज़ा के पास थे और बस एक साथ में गए और मेरे मौला को मिल के मदीने से वापस भी आ गए। कहा सईफ यकीन वाले, सिर्फ मैं रिजा से मिल के आया हूं। तो मौला किसको फरमाते कसद तो वल्लाह है कुल्ला मुंतखबिन लिल्लाह अलल अर्ज़ शरकन व गरबन हत्ता मोमिन लिल जन्ने मिनल बराउरी वल बिहौरी हत्ता अल मलाइका फी मकामातिहिम व सुफूफिहिम। फरमा मशरिक या मगरिब में जहां जहां कोई अल्लाह का चुना हुआ रहता था हर एक से मिल के आया हूं। हत्ता मोमिन लिल जन्ने मिनल बराउरी वल बिहौरी, बर में या बहर में, खुशकी में या तरी में, समंदर में या सहराओं में, जहां जहां मोमिन जिन रहते थे उनसे मिला हूं। हत्ता अल मलाइका फी मकामातिहिम व सुफूफिहिम, हत्ता के सातों आसमानों के हर फरिश्ते की सबसे मिला, जो जो फरिश्ता जहां जहां खड़ा था मैं उससे मिला। बस मुल्तान वालों गजनफर ने कहना यह जो एक साथ में मेराज के सफर से सैकड़ों गुना ज्यादा सफर कर ले वो तेरे अदरकनी कहने के लिए मुल्तान आने में कितनी देर लगाए।
نہ رہ جائے کہ بس مجمع پر آنے میرے